بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا اور استاد صاحب سے فرمایا کہ میرے بچے کو دین اسلام پڑھائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کل کو اس نے حکومت سنبھالنی ہے تو اسے دین اسلام سے مکمل آگاہی حاصل ہو، اس کو پڑھائیں، اس کو سکھائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک نیک بزرگ بڑے درویش عالم کا بندوبست کیا۔ بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے جب یہ درویش آئے تو انہوں نے اس کو پڑھانا شروع کیا، تمام اسباب مکمل کر لیے، قرآن مجید پڑھایا، حدیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے بھی روشناس کروایا۔ جب اس شہزادے نے، اس بچے نے تعلیم مکمل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، اس سے فارغ ہوئے تو پھر ایک دن استاد محترم نے کہا، بیٹے کل تم ضرور آنا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے سامعین کرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت سے دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، اس معلم نے، اس درویش نے کہا اپنے شاگرد سے، اس شہزادے سے، اس بادشاہ کے بیٹے سے کہ بیٹا کل میرے پاس آنا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سامعین کرام، دوسرے دن شہزادہ استاد صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو استاد محترم نے اسے کمرے میں بٹھا کر کمرے کی کنڈی لگا لی اور درہ پکڑ کر اس کو خوب مارا، یہاں تک کہ اس کا پورا وجود زخمی کر دیا۔ شہزادہ حیران تھا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تو پھر اسے بلا وجہ کیوں مارا جا رہا ہے، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے استاد سے کوئی سوال کر سکے۔ بچہ واپس آیا اور بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی کہ استاد محترم نے آج مجھے کیوں مارا، لیکن بہت مارا۔ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی، لیکن میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلا سکتا۔ بچے نے اس کے بعد اپنی والدہ سے بات کی۔ ماں کہنے لگی بیٹا تیرے باپ سے کیسے بات کروں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ یوں ہی ناظرین کرام وقت گزرتا گیا اور 22 سال بیت گئے۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد یہی شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ جب یہ شہزادہ بادشاہ بنا تو اس نے پہلا حکم دیا کہ میرے استاد محترم کو بلایا جائے۔ اس وقت استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، اس کی جھڑی کے اوپر ٹیک لگا کر آئے، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی اور انہوں نے یوں آنکھیں کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا۔ کہنے لگے شہزادے حکم ہو، مجھے کیوں بلایا؟ شہزادہ کہنے لگا میں اب شہزادہ نہیں رہا، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گئے، آپ نے مجھے مارا تھا اور اس وقت آپ نے بہت زیادتی کی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا اور وہ مار میں آج تک بھولا نہیں ہوں، وہ درد میں آج تک بھولا نہیں ہوں، میری روح میں وہ درد آج بھی ہے، لیکن اس وقت میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج میں با اختیار ہوں، اور جب میں بادشاہ بنا ہوں تو میں نے حکم دیا کہ میرے استاد محترم کو بلایا جائے، اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں مارا تھا، مجھے میری زیادتی بتائی جائے۔ تو بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے بیٹا بس آج کے دن کے لیے ہی مارا تھا، یہ جو دن آ گیا میری زندگی میں، اسی لیے میں نے تم کو مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہو گئی۔ شہزادہ کہنے لگا استاد صاحب کس لیے، کس طرح سے مجھے بھی سمجھائیں۔ تو استاد محترم نے فرمایا
کہ 22 سال گزر گئے، کیا تو اس مار کو بھول گیا؟ کہنے لگا بالکل نہیں، نہ میں اس مار کو بھولا ہوں نہ وہ درد میں بھولا ہوں، لیکن آج بھی میرے ذہن میں اور میرے حفظے میں وہ بات موجود ہے۔ سو استاد جی روز رات کو میں اس کو یاد کرتا تھا۔ استاد کہنے لگے تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یہ یاد رہا۔ مجھے پتا تھا کہ تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا کہ میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے اور تجھے مارا ہے، تو یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ اگر تم بھی کسی پر ظلم کرے گا تو اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا، لیکن قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائے گا۔ وہ مظلوم جس پر تو نے ظلم کیا ہوگا وہ مظلوم با اختیار ہو جائے گا۔ رب کریم کی بارگاہ کے اندر اس کو اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی، وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتین لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولا جائے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اور اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا۔ اور سامع کرام شہزادے نے یہ باتیں سنی تو سمجھ گیا اور اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کیا۔ سامع کرام بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، اور آج بھی ہمارے حکمران اور ہمارے اس طرح ڈکٹیٹر اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیے گا روز قیامت وہ دن ہوگا کہ جب یہ لوگ جو آج ظلم کر رہے ہیں اس روز اس سب کا حساب چکائیں گے۔ سامع کرام آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے سے نیچے ان لوگوں کا خیال کریں جو آپ کے ماتحت ہیں، اور سامع کرام ان کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کریں جتنی آپ روز قیامت برداشت کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ملیں گے کل کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔